ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بدقسمتی ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر، ان کے مطالبے پر ایک میت کو زندہ کیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس سے واعظ لیتے، نصیحت لیتے، ہدایت کا راستہ اپناتے اور ان کے دل نرم ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ ثم قست قلوبکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس معاملے کے بعد بھی آپ کے دل سخت ہو گئے، آپ کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت گویا کہ وہ پتھر ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے سخت چیز جو ہے، مثال جس کی پیش کی جاتی ہے، وہ پتھر ہے۔ لوہے کو بھی اگر آپ آگ میں ڈالیں گے تو لوہا جو ہے نرم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر کو اگر آپ آگ میں ڈالیں گے تو پتھر پگھلتا نہیں ہے بلکہ وہ بکھر کر اڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فائدے رکھے ہیں، جیسے کہ یہ پتھر اللہ تعالیٰ کو تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے دلوں میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پتھروں کے 3 اقسام ذکر کی ہیں، اور پھر انسانوں کے دلوں کے بھی 3 اقسام ہے فائدے میں۔ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ پھٹ جاتے ہیں، اور پھٹنے کے بعد ان سے پورے نہریں جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ساتھ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے پتھر کو مارا، 12 چشمے اس سے نکلے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ پتھر ہے جو کہ اب پھٹ جاتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، اور یہ بھی موجود ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ کنواں ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پتھر پھٹنے کے بعد اس سے پانی نکل آتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اونچائیوں سے گرتے ہیں اور نیچے آتے ہیں۔ اور انسانوں کے دل بھی 3 قسم کے ہے، ایک وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے سنت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، مالا مال ہو جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو ان سے کم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو ان سے کم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کلی اور علم مطلق کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں ہدایت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ڈانٹا ہے۔ بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ اتنے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد وہ نرم ہو جاتے، وہ سیدھے راستے پہ چل پڑتے، اور اس آیت میں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے جو کہ امت استجابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے، قرآن اور حدیث کو سنتے ہیں، کائنات میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں نرمی نہیں آتی۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ذکر ہے کہ ایک ایسی چیز، ایک پتھر کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اور وہ پتھر اللہ تعالیٰ کے حکم میں نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ اس سے نہریں جاری ہو جاتے ہیں اور کسی سے پانی نکل آتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نیچے گرنے لگ جاتا ہے،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی یہاں پہ ذکر کی ہے کہ وہ کہ جمادات جو ہے، پتھر اور پہاڑ اور یہ ساری چیزیں، یہ ان دلوں سے بہتر ہے جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی عظمت نہیں ہے، ان دلوں سے یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ فلک اور یہ پہاڑ اور یہ ساری صحرائیں، یہ سب کچھ ان دلوں سے بہتر ہے۔ اور اس ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جمادات بھی اپنے رب کو جانتے ہیں، جمادات بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح ضرور بیان کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں یا آپ سنتے نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کلی کا ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی چیز کائنات میں ذرہ ذرہ کی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے خارج نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پر باخبر ہے اور واقف ہے۔